احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من ہوا افضل الوسائل وعلی آلہ وصحبہ الذین ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ کلہم محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور مدینے کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے طفیل 10 محرم الحرام کے مقدس دن میں ذکر صحابہ و اہل بیت کی اس مقدس نشست میں ہمیں دور و نزدیک سے آ کر مل بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس للہیت، اس عقیدت، محبت و اخلاص کو اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہمارا المیہ ہے کہ آپ کسی بھی چوک، پاکستان کے کسی بھی ضلع کے کسی بھی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر سروے کریں کہ 10 محرم کو جو 72 شہدائے کربلا ہیں، یہ عظیم قربانی ہے۔ اس قربانی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اولاد میں سے کتنے نفوس نے اپنا حصہ شامل کیا ہے، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 نام ملیں گے، 3 نام ملیں گے۔ 80% ہماری عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ جانتی ہے، جیسے سنا کسی سے سنا، جو کسی سے سنا بس اتنا جانتی ہے، اور ہمارے محراب و منبر اور ہمارا سسٹم اہل سنت کا یوں لگتا ہے کہ تقریباً اعلیٰ حضرت کے بعد پچھلے 50-60 سال سے دوبارہ اپ گریڈ نہیں ہوا۔ جہاں آپ نے چھوڑا اس کو بھی ہم نہیں چلا سکے، جہاں آپ نے چھوڑا ہم اس کو بھی نہیں چلا سکے، اور اس کی واضح دلیل ہے، آپ چوک میں میاں والی کے کھڑے ہو جائیں اور پوچھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کتنے شہزادوں نے، کتنے شیروں نے 10 محرم الحرام کو قربانی دی، تو 1-2 نام ملیں گے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ یہ ہے تاریخ چہاردہ معصوم، جسے جلاء العیون کہتے ہیں، باقر مجلسی کی، ہماری نہیں، ان کی جو تبرئے کرتے ہیں صحابہ۔ یہ بھی انکار نہیں کر سکے کہ
72 شہدائے کربلا میں جہاں حضرت حسین ابن علی شہید کربلا ہے، وہاں حضرت ابو بکر ابن علی بھی شہید کربلا ہے. اور کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھو. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ضروری ہے اور گھر میں بیٹھ کر ان کے نام کے وسیلے ضروری ہیں، تو علی کے بچوں کے وسیلے نہیں ضروری دعاؤں میں؟ ہاں جی، داتا صاحب کا عرس ضروری ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ضروری ہے. ہم ماننے والے ہیں، ہم منانے والے ہیں، ہم دفاع کرنے والے ہیں. ان زوات کے عرس ہیں اور علی کے بچوں کے عرس نہیں ہیں. کس نے آج تک حضرت ابو بکر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا؟ ہماری حالت یہ ہے. ہمیں بھی اللہ، یہ صرف یہاں کی بات نہیں، سندھ میں، ہند میں، جہاں بھی چلے جاؤ، سنیت کی حالت یہ ہے کہ اپ گریڈ نہیں ہوئے پچھلے 50-60 سال سے. ہم حالت یہ ہے، ہمیں بھی چاہیے جی سر چاہیے، ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، تعلیم نہیں، دلیل نہیں، حوالہ نہیں، سر چاہیے. کتنے لوگ ہیں دادے نانے بن گئے، وہ بتائیں کہ انہوں نے ساری زندگی میں کتنی مرتبہ 72 شہدائے کربلا میں حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، ان کا عرس منایا ہو؟ نتھنگ. ان 72 شہید جو ہیں، شہداء جو ہیں، ان کے اندر حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا میں ہیں، شامل ہیں. کتنے لوگوں نے آج تک عرس منایا؟ کتنی کوریج دی گئی؟ کتنے لوگ اپنی دعاؤں میں حضرت عمر ابن علی کا نام لے کر، حضرت عثمان ابن علی کا نام لے کر، حضرت ابو بکر ابن علی کا نام لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ پیش کرتے ہیں. لوگ جانتے ہی نہیں، ہمارے سنی جانتے ہی نہیں. تو تعلیم کی طرف ہمیں آنا ہوگا، تعلیم کی طرف، دلیل کی طرف، تعلیم کی طرف، کتاب کی طرف. 72 شہداء میں حضرت ابو بکر ابن علی بھی ہیں، حضرت عثمان ابن علی بھی ہیں، حضرت عمر ابن علی بھی ہیں. ان 72 شہداء میں حضرت ابو بکر ابن حسن ابن علی بھی ہیں. ان 72 شہداء میں حضرت عثمان ابن حسن ابن علی بھی ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین. کوئی تو نام نہیں لیتا. لفظ ابو بکر، لفظ عمر، لفظ عثمان سے انہیں نفرت ہے، چڑ ہے. تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، ان الفاظ سے، ان پاک مقدس ناموں سے کوئی چڑ ہے، کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے؟ ہم کیوں کہ بس ٹھیک ہے جی ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہے محفلوں کے نام پر. اللہ رب العالمین ہمیں تعلیمات کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں کچھ چیزوں کو ہم ذکر کریں گے. وہ والا ماحول نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں ضمیر اجازت دیتا ہے. جو والا ماحول ہمارے ساتھی دیکھ لیتے ہیں دوسری طرف، ننھی سکینہ، ننھی سکینہ، ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئی اور گھوڑا نہیں چلتا تھا اور گھوڑا روتا تھا، اور ننھی سکینہ اور ننھی سکینہ. اور حالت یہ ہمارے سنیوں کی کہ ننھی سکینہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کے شوہر 72 شہداء کربلا میں شامل ہیں. تو 5 سال کی ننھی سے ہمارے سنیوں کے ذہن میں 5 سال کی، 6 سال کی شوہر ان کے 72 شہداء میں شامل ہیں. اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شادی کی ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے. آپ بہو بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسے ہی پھر اس کے بعد بہو بنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی. اور ہم نے ننھی سکینہ 5 سال کی سکینہ، ننھی سکینہ 5 سال کی سکینہ. ہمارے سنیوں کی بھی یہ حالت ہے، جس لائی گلی تے ادھے پیچھے چلی. ہمارا اپنا ماحول ہے، ہماری اپنی تعلیمات ہیں، ہمارے اپنے بزرگ ہیں. یہ دیکھو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکتوبات شریف پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحفہ اثنا عشریہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبع سنابل حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق الحق فی کلمت الحق حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات. یہ سارے لوگ چھوڑ کر ہمیں کالے کے پیچھے چل پڑے.
جو وہ کہتے ہیں جناب وہ حق ہے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ اور ان کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو چاول تک ماننا ہے اور کھیر تک ماننا ہے ان ولیوں کو؟ ان کی تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے۔ اہل بیت اطہار، حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، گستاخی کرے گا، گالی دے گا، انکار کرے گا اہل بیت کا، مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں حشرہ اللہ عز و جل یوم القیامہ یہودیہ، اللہ رب العالمین یہ نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا، یہ عمرے اور حج کرنے والا، لیکن ساتھ ساتھ اہل بیت کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، اس کو اس کی نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، عمرہ حج نہیں بچا سکے گا، اس کو اس کی داڑھی اور پگڑی نہیں بچا سکے گی۔ فرمایا حشرہ اللہ عز و جل یوم القیامہ یہودیہ، اللہ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ اہل بیت، اب آگے آئیں گے اہل بیت کون ہیں، پہلے دو تین اکٹھی حدیثیں سنتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ایک حدیث ہو گئی کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی اہل بیت کے بارے میں اپنے دل اور دماغ میں گندگی رکھے گا، بدبو رکھے گا، تاریکی رکھے گا، میل رکھے گا، تو اسے اس کی نماز نہیں بچا سکتی، روزہ نہیں بچا سکتا، عمرہ حج نہیں بچا سکتے، وہ نہیں بچے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کون ہے اہل بیت، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ پھر مدینے کے تاجدار حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ فلو انا رجلا سفن بین الرکن والمقام، ایک بندہ بیت اللہ شریف جائے، منت مان لے جب تک زندہ رہوں گا میں بیت اللہ کے شریف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس عبادت کروں گا، پیشاب پاخانہ جو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے نکلوں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ 10 سال زندگی، 20 سال، 50 سال، 70 سال، جتنی زندگی ہے اس میں ایک ہی اعتکاف کروں گا، اور میاں والی میں نہیں، بیت اللہ شریف میں اور مقام ابراہیم کے پاس میں اعتکاف کروں گا، اور میں کرے۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ماتا، پھر یہ وہیں مرے، مقام ابراہیم کے پاس، حضرت ملک الموت علیہ السلام وہاں آئیں، روح قبض کریں، سامنے غلاف کعبہ ہے، انچ انچ بیت اللہ شریف ہے، مقدس رحمتوں والی زمین ہے، مقام ابراہیم کے پاس ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال کا اعتکاف کیا، وہیں سے روح قبض ہوئی۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خباثت ایسی ہے، ایک کینسر ایسا ہے کہ اگر اس بندے کو بھی وہ کینسر ہو اور یہ اپنی ساری زندگی کا ایک اعتکاف بیت اللہ شریف میں کر کے وہیں مرے، دخل النار، پھر بھی اسے روح وہاں سے نکال کے سیدھا اس کو جہنم میں جا کر پھینک دیا جائے گا، جہنم جائے گا۔ بیت اللہ شریف میں مرنے والا جہنم جائے گا، مقام ابراہیم کے پاس 10 سال، 20 سال، 40 سال کا اعتکاف کرنے والا جہنم میں جائے گا، بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہم تو کوئی پہاڑوں میں بیٹھ جائے جناب 4 دن، جاہل آدھا رفس کا مارا ہو، تو ہماری عوام دوڑ پڑتی ہے، جی بس یہ غوث ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، بابا پہنچا ہوا ہے، بابا پہنچا ہوا ہے۔ اور جس بابے نے 70 سال مقام ابراہیم کے پاس چلہ کیا، عبادت کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کینسر ایسا ہے، ایک خرابی ایسی ہے، اگر اس کے اندر ہے دخل النار، سیدھا جہنم جائے گا، نہیں بچے گا۔ وہ کینسر کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کے پاس عبادت بھی کرتا ہے، غلاف کعبہ کا دیدار بھی کرتا ہے، بیت اللہ شریف کی مقدس زمین پہ ہے، عبادت کی حالت میں ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ساتھ میں عبادت ہے، رات کو شب بیداری ہے، ساری رات اس طریقے سے گزرتی ہے، پھر بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا بغض ہو، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی گستاخی کرے، گالی دے، ان کے مقام کو گھٹائے، ان کے مقام کا انکار کرے،
یہ بیت اللہ میں مرے تو نہ مقام ابراہیم کا قرب سے فائدہ دے گا، نہ غلاف کعبہ کا دیدار سے فائدہ دے گا، نہ اسے 70 سال کا اعتکاف اسے فائدہ دے گا، اہل بیت کا بغض اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا۔ یہ ہیں تعلیمات۔ اب حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذخیرہ فضائل اہل بیت کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں من لم یعرف حق عطرتی والانصار، جس نے میری اہل بیت اور انصار کا حق نہ پہچانا، ان کی گستاخی کی، توہین کی، فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاث، تو وہ تین میں سے ایک ہے، تین میں سے ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اما منافق، یا تو وہ بندہ پکا منافق ہے، بھلے نمازی ہے، بھلے جناب عمرے پہ عمرہ کرتا ہے، بھلے ذکر والا ہے، فکر والا ہے، اگر نبی کی اہل بیت اور انصار کا گستاخ ہے، ان کی قدر جیسے چاہیے ویسے نہیں کرتا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے تین میں سے ایک ہے، اما منافق یا پکا منافق ہے، اولز زنیتن، یا پھر حرامی بچہ ہے، فرمایا وَإِمَّا لِغَيْرِ طَهُورٍ، یا پھر ناپاکی کی حالت میں یہ ماں کے بطن میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے۔ اس کا حمل کب ٹھہرا؟ ناپاکی کے دنوں میں، حیض کے دنوں کی پیداوار ہے۔ کون؟ جو اہل بیت کا گستاخ ہے۔ تین حدیثیں ہو گئی۔ اہل بیت کی گستاخی کرنے والا یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ساری زندگی بیت اللہ شریف میں عبادت میں گزارے پھر بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اہل بیت کی گستاخی کرنے والا یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے۔ اور یہ مولوی کی باتیں نہیں کہ نہیں ملا یہ کیسی باتیں کر گیا، یہ ملا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی حدیث ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ایک جماعت ایسی ہے حضور کے زمانے میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے گستاخ کی اتنی بڑی سزا ہے، یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا منافق یا حرامی یا حیض کی پیداوار ہے، اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ایک جماعت جس پر لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ تو پہلی صدی سے لے کر اس صدی تک ہر صدی میں اہل سنت کا، ہمارے ائمہ کبار کا، محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو رب کے قرآن کی روح سے، اس کی روشنی میں سب سے اولین مصداق لفظ اہل بیت کا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مقدسہ، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں امہات المومنین، جو ترتیب قرآن میں آتی ہے جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، تو جو سیاق ہے، جو سباق ہے، اس کے مطابق سب سے اولین مصداق لفظ اہل بیت کا کون ہے؟ امہات المومنین، ازواج مطہرات، ہماری مائیں، اور ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، صاحبزادیاں، صاحبزادے، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے شامل کیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی پاور ہے من جانب اللہ، اس کے ذریعے ان کو بھی شامل کیا۔ نہ ہمیں اہل بیت کا لفظ کوئی حضور کی ازواج پہ بولے تو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی اہل بیت کا لفظ حضرت حسن حسین پہ بولے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہم سنی ہیں۔ نہ اہل بیت کا لفظ حضرت علی کے بارے میں بولا جائے تو ہمیں مروڑ اٹھتا ہے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں۔ نہ لفظ اہل بیت بولا جائے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ پر، تو نہ اس پر ہمیں برین ہیمریج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے فضل سے ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، اور یہ سنیوں کا مزاج ہے کہ ہم کسی کو ڈی گریڈ، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، قربانیاں دی، ہم کسی کے منکر نہیں ہیں، کسی کے بارے میں بگ ہمیں ماؤں نے گھٹی میں نہیں دی،
ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، نبی کی ازواج کو بھی امہات مانتے ہیں۔ اب 3 حدیثوں کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین، جو آپ کو گالی دے، جو آپ کو بھونکے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیش کی پیداوار ہے، اور اس کو اٹھایا جائے گا یہودیوں کے ساتھ، اور یہ بیت اللہ میں مرے تب بھی اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت۔ اب حدیث فٹ کرو، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اٹھتے بیٹھتے ان پہ تبرہ کرے، ان کا نام لے کر ان پر لعنت کرے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے، بیت اللہ میں مرے تب بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اہل بیت کا لفظ آیا، حدیثیں آئیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت۔ حدیثیں فٹ کرو، جو گالی دے، جو گستاخی کرے، جو منکر ہو، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے، بیت اللہ میں مرے تب بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اور ہم یہاں آ کر فل سٹاپ نہیں لگاتے، اس لیے کہ ہم خارجی نہیں ہیں۔ جیسے ہم رافضی نہیں ہیں ایسے ہم خارجی بھی نہیں ہیں، جیسے خارجی نہیں ہیں ایسے رافضی بھی نہیں ہیں۔ ایک آ کر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین کی عظمت بیان کر کے فل سٹاپ لگا دیتا ہے، بس اس کے علاوہ باقی کوئی تھا ہی نہیں۔ دوسرے آ کر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور ان پاک بیبیوں کا ذکر کر کے، فضائل بیان کر کے فل سٹاپ لگا دیتا ہے کہ نہیں، ان کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، علی کیا اور فاطمہ کیا اور حسن حسین کیا۔ اللہ کے فضل سے یہ سنیوں کے مقدر ہیں، اور سنیوں کے سینے ہیں، اور سنیوں کی زبانیں ہیں۔ جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو سلام کرتے ہیں، آپ کی ازواج کو سلام کرتے ہیں، وہاں آپ کی اولاد کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کے نوکر ہیں، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ حدیث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اہل بیت، 3 حدیثیں حکم اہل بیت کے گستاخ کے لیے، کیا مطلب؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے، جو حضرت شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے۔ بیت اللہ میں تو مر، میرے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زمین آسمان کی جگہ چینج ہو سکتی ہے، میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بیت اللہ میں تو مرے، تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، تیرا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ علی کو بھونکتا۔ اہل بیت کے بارے میں 3 حدیثیں، کیا مطلب اس 3 حدیثوں کا؟ ان کو فٹ کرو، لگاؤ۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو بھونکے، آپ کو گالی دے، آپ سے نفرت کرے، آپ سے بغض رکھے، دل میں آپ کے لیے تنگی رکھے، 3 میں سے ایک ہے، یا منافق، یا حرامی، یا حیض کی پیداوار۔ یہ بیت اللہ میں مرے تب بھی اسے جہنم میں پھینک، دخل النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کو یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اہل بیت کے بارے میں 3 حدیثیں، کیا مطلب؟ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، جو آپ کو گالی دے، آپ کی گستاخی کرے، آپ کی توہین کرے، آپ کا مقام گھٹائے، چھپائے، مٹائے، وہ 3 میں سے ایک ہے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے، بیت اللہ میں مرے تب بھی دخل النار، جہنمی ہے۔ اور اٹھایا کس کے ساتھ جائے گا؟ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو اہل بیت کا لفظ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد بھی
اہل بیت ہے، آل قصہ بھی، آل ابا بھی آل بیت ہے۔